السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الطیبین الطاہرین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیریز میں اس وقت مراقبہ کا باب چل رہا ہے، مراقبہ کا چیپٹر چل رہا ہے، یعنی خلوص للہیت، تقوی، احسان، یہ اس کا باب چل رہا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے اس باب کی اور اس کتاب کی 62ویں حدیث ہے، 62 نمبر کی حدیث ہے۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرات گرامی، ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، اور اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس مقام پر تم رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس کی نگرانی کا کنسیپٹ، اس کی نگرانی کا خیال تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے تقوی کا، اور یہی مراقبہ ہے، یہی مراقبہ بھی ہے۔ جہاں کہیں تم رہو گے اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اس کا تصور تمہارے ذہن میں رہے گا، تم ڈرو گے اس سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، یہی باب سے مناسبت بھی ہے اسی ٹکڑے سے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، اس کا احساس تم کو ہو جائے، تو جسٹ اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کو جیسے جیسے دھوتا ہے، ان اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں، ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان یا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، وہ اس وضو کے ذریعے دھلتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا ڈالے، ختم کر ڈالے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ معاملہ تمہارا اچھائی کے ساتھ ہو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کی مناسبت جو باب سے ہے، مراقبہ کے باب سے، وہ یہ ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ کی نگرانی کا تصور، اللہ کے دیکھتے رہنے اور اللہ کی نگاہ سے دور نہ ہونے کا تمہارے دل و دماغ میں خیال رہے تاکہ تم بچ سکو برائیوں سے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ ویسے اس حدیث میں 3 اہم تعلیمات اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ ایک تو یہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، دوسرے یہ کہ نیکی اگر ہم کر لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی برائیاں ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور تیسری بات کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ، خالق المسلمین والمسلمات نہیں کہا، یا خالق المؤمنین والمؤمنات نہیں کہا، بلکہ کہا خالق الناس، انسانیت کے ساتھ۔ تو مومن، مسلمان ساری انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے، ساری انسانیت کو اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کا درس دیتا ہے، اچھی سیکھ سکھلاتا ہے، اچھے سنسکار کا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ساری انسانیت سے اچھا سلوک کرتا ہے، ساری انسانیت سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں سکھلایا۔ حضرات گرامی، میری اس حدیث کو اور میرے اس ویڈیو کو آپ مختلف جگہوں پہ
اور زیادہ سے زیادہ جگہوں پر شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے, شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے, میرے اور ساری ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے, لائک بھی کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.